ترجمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی جو جھوٹ بولتا ہے اور اس سے باز نہیں آتا تو سمجھو کہ وہ سارا دن صرف بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس کا بھوکا پیاسا رہنا اس کے لیے کچھ کام نہیں۔ اسی طرح نماز کے لیے آدمی تیاری کرتا ہے، وضو بنائے گا، 2 کام چھوڑ کے آئے گا، لیکن اس میں اگر خلوص نہیں ہے، دلدائیت نہیں ہے تو اس کا اجر نہیں ہے۔ تو اس لیے عملوں کا دار و مدار نیت پہ موقوف کر دیا گیا ہے۔ آپ کی نیت اچھی تھی، نیکیوں کا میٹر چالو ہے، نیت ٹھیک نہیں تھی، جتنا مرضی محنت دکھاوا کرتے رہیں گے وہاں نیکیوں کا سلسلہ نہیں بن پائے۔ تو چونکہ بات چل رہی ہے انسان کے ازلی دشمن عزازیل کی، یہ عزازیل تھا، عبادت کر کے یہ مقام اور درجے حاصل کرتا رہا، لیکن دھوکہ دینے میں بھی 1 نمبر تھا۔ یہ دھوکے دہی سے جو ہے وہ جنت میں داخل ہوا۔ اب دیکھیے یہی کتابیں اور انہی کا بیانیہ آپ ہر دفعہ سنتے رہے، ہم بھی پڑھتے رہے، لیکن علم چونکہ ایک گہرا سمندر ہے، جتنا نیچے جائیں گے آپ کو اتنے موتی ملیں گے۔ آپ نے یہ روایت سن رکھی ہے کتابوں میں بیان کہ یہ جنت میں اس کے داخلے پہ پابندی لگا دی، تو اس وقت جو سانپ تھا وہ شترمرغ کی طرح اس کے پیر بھی تھے، اور جنت کے حسین ترین جانوروں میں اس کا شمار ہوتا۔ سانپ، اٹس اے سنیک۔ کوئی حامی نہیں بھر رہا تھا، جنت میں داخلے میں پابندی تھی، تو وہ سانپ اس کو منہ پہ رکھ کے جنت میں لے گیا، اس کے پاؤں جو ہے وہ ہٹ گئے، زمین پہ گرنے لگا۔ امام راضی جیسے دیگر لوگوں نے کہا یار کوئی بات کرنے والی کرو یار، آپ نے کہہ دیا، آپ نے مان لیا۔ کہنے لگے کہ اگر سانپ نے اس کو منہ میں رکھ کے لے کے جانا تھا تو پھر یہ خود بھی سانپ بن کے جا سکتا تھا، شیطان ہے نا، کچھ بھی بن سکتا تھا، متشکل، یہ خود بھی جا سکتا تھا۔ بھائی یار پڑھے لکھے آدمی ہیں، کیا بات کریں، ایسے علم جواب ہوتا ہے۔ کتنی خوبصورتی سے انہوں نے اعتراض لگا کے ایک واضح پیغام کر دیا کہ آپ اس کے لیے طاقت بھی مان رہے ہو، اس کے وسوسے کا بھی سلسلہ اور ساری چیزیں مان رہے ہو، تو آپ کہہ رہے کہ اس کے منہ میں بیٹھ گئی تو خود بھی جا سکتا تھا، سانپ کے خود بھی نکل جاتا، بلکہ فرماتے ہیں کہ اس کی جنت میں داخلے میں پابندی تھی تو پابندی تھی بس۔ تو یہ جو ہے باہر کھڑے ہو کے ایسی آوازیں نکالتا تھا کہ جب دروازے کے قریب اما صاحبہ اور حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو اس نے دھوکہ دیا۔ کہنے لگا وہ ایک بات کرنی تھی آپ سے۔ آدم علیہ السلام نے بولا اس کی بات نہیں سنی۔ اما صاحبہ فرماتی سنے تو صحیح کیا کہنا۔ کہنے لگا وہ جو میرا کچھ نہیں ہے، وہ جو درخت ہے نا جس کے پاس اللہ نے آپ کو جانے سے منع کیا، وہ ایسا درخت پتہ ہے کیوں ہے؟ کیوں بھائی؟ کہہ رہے وہ جو کھا لیتا ہے اس سے ہمیشہ کی بادشاہت مل جاتی، ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے، فرشتوں کی طرح ہو جاتا ہے اس کا سلسلہ۔ آپ کو اس لیے روکا گیا اور دل میں ایک ہلکا سا وہ سلسلہ آ گیا، جستجو آ گئی
یا پھر امام راضی کھڑے ہو گئے، یہ کیا بات کر رہے ہیں یار؟ انہی فرشتوں نے تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا ہے، آدم علیہ السلام بہتر تھے تبھی تو سجدہ ہوا آدم علیہ السلام کو، انہی فرشتوں نے سجدہ کیا۔ آپ کیا کریں گے؟ اب حضرت آدم علیہ السلام وہ چیز کھائیں گے کہ وہ فرشتوں جیسے ہو جائے، عالی رتبہ ان کا تھا تبھی تو سجدہ ہوا ان کو صفت بنا کے، سمت بنا کے، ان کی طرف منہ کر کے سجدہ ہوا جو، تو یہ اعلیٰ ہے، اشرف المخلوق ہے، مخلوقات۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس درخت کی طرف اس لیے رغبت ہوئی کہ اس کو کھانے سے جو ہے وہ فرشتوں کی طرح معاملہ ہو جائے گا، نہیں یار کوئی بات کیجیے آپ، کوئی اور دلیل نہیں ہے۔ خیر امام راضی جو ہے نا امام منطق ہے، جب ان کا وصال ہونے کی قریب ہوا نا تو شیطان نے گھیر دیا تھا، کہنے لگا وہ کہو راضی تم بڑی دلیلیں دیتے تھے، ہر بات کرت کہو اللہ ایک ہے، اس پہ کیا دلیل ہے؟ اللہ کو ایک مانتے ہو، کیا دلیل ہے؟ دلیل 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 300 دلیلیں قائم کی، وہ بھی عزازیل تھا، فرشتوں کی جھرمٹ میں لیکچر دیتا تھا، اس نے ہر دلیل رد۔ آبی فرماتے ہیں کہ آپ کے پیر و مرشد جو ہے وہ وضو فرما رہے تھے تو انہوں نے توجہ کی اور دور سے پانی کا چھٹا کیوں مارا، راضی اس بدبخت سے تو کہاں الجھ رہا ہے، اس کو چاہ کہہ دے جا نہیں نکل، میں اپنے رب کو بغیر کسی دلیل کے ایک مانتا ہوں، اللہ ہے پہلا و اشری، اپنی نیت کا یہ اظہار کرو۔ جب کیا تو شیطان چیخے مارتا ہوا بھاگ گیا، تو یہ دھوکہ دیتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ